تائیوان کی ایک عدالت نے جاپان کے ٹوکیو الیکٹران کے مقامی یونٹ کو پنچ میں طور جرمانہ کیا ہے اور 5 مدعا علیحان کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک ہائی پروفائل کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ حکم جزیرے کی بنیادی ٹیکنالوجی سے متعلق تائیوان کے سب سے نمایاں کیسوں میں سے ایک کی پیروی کرتا ہے، جس میں TSMC کی حساس کمپیوٹر چپ ٹیکنالوجی کی مبینہ چوری اور قومی سلامتی ایکٹ کے تحت الزامات شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے پنسس ضروری اور زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی منظوری دے دی ہے، جس میں مزید پنس مالیکیولز جلد صاف ہونے کی امید ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان بھر میں مریضوں کے علاج کو متاثر کرنے والے کل کو دور کرنا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ اس فیصلے سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اہم الاخیر کی وجہ سے ناقابل بہتر بنائے گی، جو قیمتوں کی منظوری میں تاخیر کی وجہ سے ناقابل رسائی رہی ہیں۔ قلت نے بہت مریضوں کو یا تو علاج سے محروم ہونے یا مہنگے غیر منظم متبادل پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے جیسے مہنگائی دوہرے ہنسوں میں پہنچ رہی ہے، زیادہ تر پاکستانی روز مرہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ قومی بجٹ کی تیاری کے ساتھ یہ کارپوریٹس کے لیے ایک مصروف دور ہے، جو پالیسی سازوں کو مشغول کرنے اور اپنی خواہش کی فہرستیں پیش کرنے کے لیے رسمی اور غیر رسمی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ اقدامات کی بصیرت کے لیے نیٹ ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ عام پاکستانی جو بڑی حد تک بجٹ سازی کی تکنیکی خصوصیات سے دور ہیں اور نمبروں کی جگل بازی سے ہوشیار ہیں، قومی بجٹ کو اپنی جیبوں پر پڑنے والے اثرات سے پرکھتے ہیں۔ سیاسی طور پر رائے رکھنے عوام شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اس وقت جغرافیائی سیاست میں مصروف حکومت سے بہت کم ریلیف کی توقع ہے۔ بحر ہند میں امریکی افواج کے ہاتھوں ڈرامائی قبضے کے سال میں MT طوفانی کے نام سے جانے والے آئل ٹینکر نے ایران اور ملائیشیا کے ساحل سے پانی کے ایک حصے کے درمیان سنگاپور کی چمکیلی فلک بوس عمارتوں سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر کئی سفر کیے تھے۔ ان دوروں کے دوران یہ اکثر لنگر چھوڑنے اور اپنے لازمی خودکار شناختی نظام کو بند کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے علاقے میں گھومتا رہتا ہے، CNN کے جائزہ کردہ میرین ٹریفک ڈیٹا کے مطابق۔ سڈنی، آسٹریلیا کچھ عرصہ پہلے تک روسکو جویل اپنے آن لائن مارکیٹ پلیس امیزنگ ای پر ہر 2 ماہ بعد تقریباً ایک الیکٹرک گاڑی فروخت کرتا تھا، لیکن جب سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے، جیول تقریباً ہر 2 ہفتوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ EV کو تبدیل کر رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان انڈس ہائی وے پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ماہڑہ کے مقام پر مال بردار ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے سڑک بند کر دی اور دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ ضلع کی تحصیل پاروا میں دھورا سولہن اڈا کے قریب پیش آیا، جہاں کپڑے سے لدے ٹریلر میں اچانک آگ لگ گئی اور آگ نے لمحوں میں شدت اختیار کر لی۔ پاکستان میں مالی تحفظ کا تعین اب اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنی کمائی کرتے ہیں، بلکہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے جھٹکوں کو جذب کر سکتے ہیں۔ حالیہ رپورٹ کردہ ہفتے میں پاکستان کا ہفتہ وار حساس قیمت انڈیکس CPI افراط زر 9.2% ریکارڈ کیا گیا۔ جنگ ایک عام صارف کے لیے یہ ایک اہم تعداد ہے۔ اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ماہانہ تنخواہ کے ساتھ ایک اوسط گھرانہ اپنی آمدنی کا تقریباً 60% خوراک، یوٹیلیٹیز اور ٹرانسپورٹ جیسی ضروری چیزوں پر خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا جن اشیاء کی اصل قیمت 100 روپے تھی، اب ایک فرد کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اس سے ان کی ڈسپوزیبل ختم روپے سے زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اس سے ان کی ڈسپوزیبل آمدنی ختم ہو جاتی ہے، بشمول بچت اور کسی بھی ہنگامی فنڈز میں کی جانے والی شراکت۔ پاکستان اپنے اگلے وفاقی بجٹ کے بارے میں امید کے ساتھ نہیں، بلکہ ان اعداد و شمار کے وزن میں ہے جو اصل تشخیص کے بعد سے زیادہ ناقابل معافی بڑھے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق صرف جولائی 2005 اور فروری 2024 کے درمیان وفاقی حکومت کا قرض 1.99 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 99 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا، جس میں 3.2 ٹریلین روپے کے بیرونی قرضے بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لفظ خصوصی اس کے ساتھ انصاف کرنا شروع نہیں کرتا۔ ہم ایک راگ میں 2 نوٹوں کی طرح ہیں، یا ایک ہی نظم کی 2 آیات، ہر ایک اپنے طور پر خوبصورت ہے لیکن حقیقت میں ایک ساتھ کھیلنا ہے۔ یہ ستمبر میں تھا جب امریکی صدر نے شاہ چارلز تھرڈ کی طرف سے برطانیہ کے اپنے غیر معمولی دوسرے سرکاری دورے کے موقع پر منعقدہ ضیافت میں خطاب کیا۔ تب سے برطانیہ کے بارے میں ٹرمپ کے تبصرے اتنے گیت یا اتنے مہربان نہیں رہے۔
پنڈی۔ پنجاب کے وزیر برائے امور نوجوانان و کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے اتوار کے روز لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس میں سولر انرجی سسٹم کی تنصیب اور ڈبل روڈ پر فوڈ اسٹریٹ کی حالت بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا اور لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس کی بحالی اسکیم کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نور خان ایئر بیس کے ارد گرد پابندیاں اب بھی برقرار ہیں۔ پیر ودھائی اور فیض آباد بس اسٹینڈز کے ساتھ ساتھ اب بھی بند علاقے آج دوبارہ کھلنے کا امکان ہے۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ راولپنڈی ایک ہفتے کے قریب رہنے کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد کے کئی علاقے دوبارہ کھل گئے، جس سے مکینوں میں راحت کا احساس ہوا۔ تاہم نور خان ایئر بیس کے ارد گرد رہائشی اور تجارتی علاقے تاحال بند ہیں۔ 2015 تک ایران کے جوہری معاہدے کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں کوئی پیش رفت حاصل ہونے میں تقریباً 2 سال لگے۔ لہذا ایران اور امریکہ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک ایسے معاہدے تک پہنچ جائیں گے جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کو ختم کر سکے، جبکہ خلیج میں تلافی اور جہاز رانی کی آزادی جیسے پیچیدہ مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے چند دنوں میں غیر حقیقی ہے، جبکہ عالمی معیشت جنگ سے دوچار ہے، خاص طور پر آبنائے حرمز کی ایرانی اور امریکی ناکے بندی، اور دنیا بھر کے لوگ اس کے فوری حل کے خواہاں ہیں۔ ان معاملات میں وقت لگتا ہے، اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ہفتے کے روز اسلام آباد کے دورے کو ناکامی قرار دینا غلط ہوگا۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسٹر عراقچی کے پاکستان سے مسقط کے لیے روانہ ہونے کے بعد اپنے سفیر بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور سفارتی عمل کو بچانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کے شکار امن مذاکرات کے درمیان تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہفتے کے آخر میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے دوسرے دور کی امیدیں ختم ہونے کے بعد اتوار کو برنٹ کروڈ کی قیمت میں 2% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ٹرو کالر دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کالر شناختی پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے، جس کے 500 ملین سے زیادہ صارفین ہیں۔ اب یہ ایک زیادہ چیلنجنگ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے اور ٹیلی کام نیٹ ورکس اور اسمارٹ فون پلیٹ فارمز میں مقابلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ ٹرو کالر کی زیادہ تر ترقی بھارت کی طرف سے چلائی گئی ہے، جس میں 500 ملین سے زیادہ صارفین ہیں، یا اس کی عالمی بنیاد کا تقریباً سادسپون ہے۔ اسپام اور ناپسندیدہ کالوں کے حجم نے ایک سادہ کالر آئی ڈی سروس سے ایپ کو روزمرہ کی کمیونیکیشن کی مزید ایمبیڈڈ پرت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسلام آباد پی ٹی آئی کسان ونگ کے انفارمیشن سیکریٹری خالد نواز صدرائچ نے اتوار کے روز کہا کہ چھوٹے کسانوں کے گندم پیدا کرنے والے بڑے مراکز میں گندم کی خریداری کے لیے سرکاری طور پر نامزد نجی کمپنیوں کی عدم موجودگی نے خوف و ہراس کی لہر کو جنم دیا ہے، جس سے کاشتکار کم قیمتوں پر فصل خریدنے والے درمیانی افراد کے لیے خطرے سے دوچار ہیں۔ کاشتکار کم کی افراد کے لیے خطرے سے دوچار ہیں۔ ایک بیان میں صدرائچ نے کہا کہ پنجاب کے مختلف حصوں سے اکٹھی کی گئی فیلڈ رپورٹس کی بنیاد پر صوبائی حکومت کی نامزد نجی کمپنیوں نے گندم کی خریداری کے عمل میں چھوٹے درجے کے کسانوں کو پسماندہ کر دیا ہے۔ خریداری مہم کے 2 ہفتوں کے باوجود 40 لاکھ سے زائد کسانوں میں سے صرف پسماندگی کا اندراج کرایا ہے۔ لاہور کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیسے بٹورنا بند کرے اور پاور ڈویژن کو درپیش حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹے بیانیے کبھی بھی حقیقی چیلنجز سے نمٹ نہیں سکتے۔ اپنے وکیل رانا مدثر عمر کے توسط سے جاری بیان میں جیل میں بند رہنماؤں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کا پاور ڈویژن 1800 میگا واٹ کی نب شدہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ موجودہ 1000 میگا واٹ کی طلب کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کراچی وفاقی حکومت نے پومنس نئی ضروری اور زندگی بچانے والی ادویات کی طویل انتظار کے بعد قیمتوں کے تعین کی منظوری دے دی ہے، جس میں مزید چومنس مالیکیولز جلد صاف ہونے کی امید ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان بھر میں مریضوں کے علاج میں خلل ڈالنے والی سنگین کلت کو ختم کرنا ہے۔ اہلکار نے کہا کہ اس فیصلے سے کئی اعلیٰ ترجیحی علاج کی دستیابی میں بہتری آئے گی، جو قیمتوں کے تعین میں طویل تاخیر کی وجہ سے ناقابل رسائی رہے۔ مریض یا تو علاج کے بغیر جانے پر مجبور ہوتے ہیں یا مہنگی اور اکثر غیر منظم اسمگل شدہ ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔
نیو یارک کے مطابق امیزون کے پوڈ کاسٹنگ کے کاروبار میں پچھلے 6 مہینوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اگست 2005 میں کمپنی نے مبینہ طور پر اپنے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو وینڈری سے 100 سے زیادہ ملازمتیں ختم کر دیں۔ اس وقت امیزون نے اصرار کیا کہ وہ وینڈری کو بند نہیں کر رہا ہے، اور یہ تکنیکی طور پر درست معلوم ہوتا ہے، یہ اب بھی وینڈری برانڈ کا استعمال کرتا ہے۔ بیکر اس موسم بہار میں اسٹینفورڈ سے گریجویشن کر رہا ہے، جس میں زیادہ تر بزرگوں کے پاس نہیں ہے۔ کتاب کا سودا ایک جارج پالک ایوارڈ جو اسے طالب علم صحافی کے طور پر تحقیقاتی رپورٹنگ کے لیے ملا، اور دنیا کے سب سے زیادہ رومانوی اداروں میں سے ایک کا صف اول کا اکاؤنٹ۔ ان کی آنے والی کتاب دنیا پر حکمرانی کیسے کریں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پاور میں تعلیم کا اقتباس جمعہ کو بحر اوقیانوس میں کیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر میں باقی کو دیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ پوچھنے کے قابل صرف وہی سوال ہے جو خود بیکر جواب دینے کے بہت قریب ہو سکتا ہے، جو یہ ہے: کیا اس جیسی کتاب حقیقت میں کچھ بدل سکتی ہے، یا کیا اسپاٹ لائٹ، جیسا کہ ہمیشہ لگتا ہے، مزید طلباء کو اس جگہ پر بھیجتا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے 2 سب سے بڑے سیاسی حریفوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں متوقع آئندہ انتخابات میں ان کی اتحادی حکومت کو بے دخل کرنے کی کوشش میں افواج میں شامل ہو رہے ہیں۔ سابق وزرائے اعظم دائیں بازو کے نفتالی بینٹ اور سینٹرسٹ یائر لیپ نے اتوار کو بیانات جاری کرتے ہوئے اپنی جماعتوں کے انضمام کا اعلان کیا۔ بینٹ 2 سہا سلویس اور ایک مستقبل۔ جنوب مغربی کولمبیا میں ایک ہائی وے بم حملے میں 9 افراد ہلاک اور کم از کم 38 زخمی ہو گئے ہیں، جو کہ اگلے ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل تشدد کی تازہ ترین لہر ہے۔ پین امریکن ہائی وے پر ہفتے کے روز ہونے والے دھماکے میں بسیں اور وین تباہ ہو گئی تھی، جو کہ جنوب مغربی کوکا کے محکمے میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے اعلیٰ سفارتکار عباس عراقچی اسلام آباد سے ماسکو کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ثالثوں کو امید تھی کہ وہ تہران واشنگٹن مذاکرات کے مزید امکانات کو زندہ رکھیں گے۔ عراقچی نے پاکستانی دار الحکومت کے دوروں کے درمیان عمان کے مسقط کا دورہ کیا اور اگلے دن اتوار کو ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست ایرانی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ کے سی ای او کے طور پر 15 سال بعد ٹم کک ستمبر میں اس عہدے سے سب کدوش ہو جائیں گے۔ ٹیک کرنچ کے ایکویٹی پوڈ کاسٹ کے تازہ ترین ایپیچوڈ پر کیرسن کوروسیچ، شان اوکین اور میں نے ایپل کے بڑے اعلان پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے اس بات پر غور کیا کہ 2011 میں کک کے اسٹیو جابز سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ایپل کس طرح تبدیل ہوا ہے، اور آنے والے سی ای او جان ٹرنس کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اہلکار ایک مشتبہ بندوق بردار کا ممکنہ ہدف تھے جس نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکی میڈیا نے 21 سالہ کول ٹامس ایلن کے نام سے مشتبہ شخص کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب پولیس نے بتایا کہ اس نے ہفتے کے روز واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں تقریب کے دوران ایک سیکیورٹی چوکی کے قریب فائرنگ کی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقوں کے لیے جبری انخلاء کے نئے نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں 7 قصبوں کے رہائشیوں کو حکم دیا گیا ہے جو اس کے نام نہاد بفر زون سے پرے ہیں۔ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے باوجود حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے باورے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے اتوار کو ایکس پر ایک بیان میں کہا، اسرائیلی فوج کے ایک بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لبنانی مسلح گروپ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے گا اور اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرے گا اور رہائشیوں کو شمال اور مغرب کی طرف جانے کو کہا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کے ساتھ دور دراز سے بات چیت کی جائے گی، اور پاکستان کی تعریف کی جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور کہا کہ اسلام آباد اس عمل میں شامل رہے گا۔ امریکی صدر کے ریمارکس فاکس نیوز کے ساتھ ایک فون انٹرویو کے دوران سامنے آئے، جہاں انہوں نے کہا، اگر وہ ایران بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں یا وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ٹیلی فون ہے، اگر وہ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ملنے کے لیے اتان گھنٹے کا سفر نہیں بھیج رہے ہیں۔
नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने अतवार के रोज़ कहा कि इस्लामाबाद के रेड जोन और सरीना होटल के इर्द गिर्द ट्रैफिक की पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, जो कि अब मनसूख होने वाले अमरीका ईरान मज़ाकरात का मुकाम होगा। इस्लामाबाद में सरीना होटल और रेड जोन के इर्द गिर्द ट्रैफिक की पाबंदियां आज ख़त्म कर दी गई हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशियों का इनके सब्र और तावन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल टूट ब्लांच का कहना है कि अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि एक बंदूक बरदार जिस पर व्हाइट हाउस के नामा निगारों की एसोसिएशन के इशाये पर हमला करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के अरकान को निशाना बना रहा था। ब्लांच ने अतवार के रोज़ कहा कि हुकाम का ख्याल है कि मुश्तबा शख्स ने कैलिफोर्निया से वाशिंगटन DC तक ट्रेन के जरिए शिकागो का सफ़र किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची अतवार को पाकिस्तान वापस आए थे। एक सिफारती जरिए ने डान को बताया वो उसे मुल्की दौरे के एक हिस्से के तौर पर अमान के दौरे के लिए इस्लामाबाद से रवाना होने के एक दिन बाद वो ये सफ़र जारी सिफारती कोशिशों के पस मंज़र में कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से तेहरान और वाशिंगटन को मज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए, जिसका मकसद 31 फरवरी को ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों से शुरू होने वाले तनाज़े को ख़त्म करना है। तेहरान ईरान पूरे ईरान के दारुल हुकूमत में ज़िंदगी एक तरह से मामूल पर आ गई है। बाज़ार, कैफ़े और दुकानें अपने दरवाजे खोल रही हैं और कुछ शाहराहें एक बार फिर ट्रैफिक से गूंज रही हैं, क्योंकि अमेरिका इसराइल के तबाहकुन हमलों के हफ्तों के बाद अमेरिका के साथ एक नाजुक जंग बंदी बड़ी हद तक बरकरार है।